کے مثل تھا، چاندی کے مثل تھا، اس کی جو پتیاں تھی وہ چاندی کی تھی اور اس کے جو اناج تھے وہ سونے کے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شجر کے قریب جانے سے منع کیا تھا، مگر مشیت الہی کچھ اور تھی، مقصد الہی کچھ اور تھا، اللہ کی رضا کچھ اور تھی، اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ چنانچہ ابلیس نے نکل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے مابین اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے مابین ایک ایسا واویلا مچایا کہ حضرت حوا بزد ہو گئی اور آپ نے اس شجر منوع کو اپنے لیے استعمال کیا، اور جب استعمال کیا تو قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمین سے آسمان، انہیں جنت سے اتار کر اللہ نے زمین پر بھیجا، اور اللہ نے ہندوستان کی سرزمین، سرانگیت پہاڑ، سری لنکا کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس روئے زمین پر آتے ہیں، مگر ایک طرف سے اللہ کی طرف سے ایک یہ تھا کہ میں اس دنیا کو تخلیق کروں گا تو کس انداز سے کروں گا۔ یہ سارا نظریہ، یہ سارا فکر اللہ کی قدرت میں تھا، تقدیر مشیت میں یہ تھا کہ کیسے کیسے معاملات بڑھیں گے، کیسے کیسے انسانوں کا وجود ہوگا، یہ سب اللہ کی مرضی پر منحصر تھا۔ بعض لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں، بعض نے کہا کہ یہ خطا تھی، مگر ان میں جو یہ اعتراف کرتے ہیں کہ خطا تھی، اگر خطا مانی جائے تو پھر اللہ ہی کا فرمان ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس سے گناہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر کچھ لوگوں نے کہا یہ خطائے اجتہادی تھی، اجتہاد کی بنیاد پر خطا واقع ہوئی تھی، اسی لیے تو حضرت آدم نے توبہ و استغفار کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، مگر مسئلہ ایسا نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کی مرضی تھی کہ اے آدم تم جاؤ کسی راستے سے، کسی سبیل سے، تاکہ میں جو وعدہ لیا ہوں کہ تمہاری پشت سے پیغمبروں کو جلوہ گر کروں گا، جب تم شجر ممنوعہ کے قریب جاؤ گے تبھی تو تم زمین پر آؤ گے، اور جب تم زمین پر آؤ گے تو تمہاری نسلوں کا سلسلہ چلے گا۔ چنانچہ المختصر یہ کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آ رہے ہیں، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے زمین پر بھیج دیا ہے۔ 300 سال تک جناب حضرت آدم رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار طلب کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو آواز دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیہ کلمات کہہ رہے ہیں، اللہم ربنا اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مولا اگر تو نے ہم پر رحم نہیں فرمایا، اے مولا اگر تم نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی، اے مولا تو میں خساروں میں سے ہو جاؤں گا۔ چنانچہ 300 سال تک روتے رہے۔ اللہ اکبر، رونے کا عالم یہ تھا کہ جس چہرے پر پورا راستہ بن گیا تھا آنسوؤں سے۔ کسی محدث کی ایک نقل روایت کرتے ہیں، کسی نے کہا حضرت آدم روئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آنسوؤں سے سمندر کو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں بار بار اللہ کی بارگاہ میں اپنے معاملات کو پیش کر رہے ہیں۔ آخر اللہ نے کرم فرمایا، مصطفیٰ کے وسیلے سے، مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں حضرت آدم کی دعا قبول فرمائی، اور قبول فرمانے کے بعد اب حضرت آدم و حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی سرزمین پر دونوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات ہونے کے بعد دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کا سلسلہ شروع کیا۔ قصص الانبیاء میں مورخین نے لکھا، اور سیرت رسول اکرم میں علامہ عبد المصطفیٰ عالمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا 120 مرتبہ حاملہ ہوئی، اور ایک بار جب حاملہ ہوتی تو آپ کے بطن سے 2 لوگ پیدا ہوتے، ایک لڑکی پیدا ہوتی اور ایک لڑکا پیدا ہوتا، اور جب لڑکی پیدا ہوتی اور لڑکا پیدا ہوتا پھر دوسرے حمل سے جب ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتے تو دستور یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے بیٹی پیدا ہوتی دوسرے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کرتے، اور جو دوسری بیٹی پیدا ہوتی وہ پہلے بیٹے کے ساتھ نکاح کرتے۔ یہی وجہ ہے پیارے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بڑھتی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نکاح کروایا، اور بچوں کے نکاح بھائی اور بہن کا رشتہ تھا، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے آنے کے بعد یہ شریعت منقطع اللہ نے کر دی، اور اب ایسی صورت میں ایک بھائی اپنے بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، ایک بہن اپنے بھائی سے نکاح نہیں کر سکتی، ایک بھائی اپنے بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، ایک بھائی ایک لڑکا اپنے خالہ کے ساتھ
نکاح نہیں کر سکتا۔ آیت حرمت نازل ہو گئی، اللہ نے فرمایا تم اپنی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتے، تم اپنی چچی سے نکاح نہیں کر سکتے، تم اپنے پھپھو سے نکاح نہیں کر سکتے، تم اپنی نانی سے نکاح نہیں کر سکتے، تم اپنے ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، تم اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے جس سے تم نے دودھ پیا ہو۔ اللہ اکبر۔ مگر اللہ کے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کا نکاح کیا، مگر قابیل اور حابیل، قابیل جو تھا، حابیل یہ حضرت آدم ہی کی اولاد تھے۔ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام اقلیمہ تھا، وہ بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین تھی، اور ایک کا نام عارضہ تھا، بعض روایتوں میں اس کا نام خزاعہ بتایا جاتا ہے۔ المختصر یہ کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے نام کے بارے میں، مگر یہ روایت بالکل صحیح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ اور قابیل کا نکاح اس کے ساتھ کیا، مگر قابیل نے کیا کیا؟ حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کو قتل کر دیا کس کی بنیاد پر؟ عورت کی بنیاد پر، شہزادی کی بنیاد پر۔ وہ یہ چاہتی تھی، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ میرا نکاح جو اقلیمہ کے ساتھ ہو، وہ بڑی خوبصورت ہے، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے ہی مقرر فرما دیا تھا، اور دستور جو تھا اسی دستور کے مطابق حضرت آدم کا فیصلہ تھا۔ مگر چونکہ بات بڑی لمبی ہے، اگر بیان کیا جائے تو رات ختم ہو جائے گی، مگر واقعات آدم ختم نہیں ہوں گے۔ مگر اتنا سمجھیں کہ حابیل نے قابیل کو قتل قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا، اور قتل کرنے کے بعد اب چاہا کہ میں اس کی لاش کو چھپا دوں، تو راستے سے جا رہا تھا، اللہ نے دو کووں کو بھیجا، دونوں کووں میں لڑائی ہو گئی، اور لڑائی ہونے کے بعد ایک کوے نے دوسرے کوے کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک کرنے کے بعد اس نے اپنے منہ سے گڈھا کھودا، اور گڈھا کھودنے کے بعد اس کوے کو اس کے اندر ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد جب حابیل نے دیکھا، جب قابیل نے دیکھا، تو اس نے حابیل کی لاش کو چھپانے کے لیے اس نے گڈھا تیار کیا۔ اس سے پہلے اس روئے زمین پر کوئی موت نہیں ہوئی تھی، وہ پہلا شخص تھا جسے قتل کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس نے اس کی لاش کو وہیں دفن کر دیا۔ مگر جب حضرت آدم کو خبر ہوئی، بہت روئی، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ بہت روئی۔ رونے کے بعد جب بعد میں پتہ چلا تو قبر پر آئے، اور قبر پر آنے کے بعد آپ کے بچے کا خون زمین پر پڑا ہوا تھا۔ حضرت آدم نے کہا اے زمین تو نے میرے بچے کے خون کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ جب حضرت آدم نے اتنا کہا تو زمین نے آپ کے بیٹے کے خون کو واپس کر دیا، سوکھا ہوا خون نکل آیا۔ نکلنے کے بعد حضرت آدم نے قبر کو کھودا، اور قبر کو کھودنے کے بعد اپنے بیٹے کی لاش کو نکالا، اور لاش کو نکالنے کے بعد دیکھا اس کے جسم پہ خون لہو لہان ہے، اور لہو لہان ہونے کے بعد تاریخ میں آتا ہے 1 مہینے تک آپ اپنے پورے قبیلے میں، یعنی نسل انسانی جہاں جہاں تک تھی، آپ اس کے لاش کو تابوت میں رکھ کر کے لے جاتے۔ جو بھی سنتا رنج و غم کے علم میں ڈوب جاتا، جو بھی سنتا ماتم کھڑا بن جاتا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام بھی رو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے پیارے کہ یہ سب سے پہلا قتل تھا دنیا میں۔ آج بھی لوگ عورت کے چکر میں، آج بھی لوگ حسن کے معاملات میں آج ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہے۔ یہ سلسلہ وہی سے شروع ہوا تھا، حضرت آدم ہی کی اولاد تھی، حضرت آدم کی اولاد ہی نے انہیں قتل کیا تھا۔ چنانچہ انہیں قبر میں رکھا گیا۔ قبر میں رکھنے کے بعد حضرت آدم نے انہیں نکالا اور تابوت میں رکھا، اور جہاں جہاں تک ان کی نسلیں پھیلی ہوئی تھی آپ 1 مہینے تک اپنے بیٹے کو لے کر کے گھومتے رہے، اور گھومتے گھومتے جہاں پہنچتے لوگ دیکھتے تو بڑے رنج و غم میں مبتلا ہو جاتے، لوگ ماتم میں گھر جاتے کہ ہائے اتنا خوبصورت بچہ تھا جسے اس کے بھائی نے ہی قتل کر دیا۔ چنانچہ ہوا یہی کہ اس کے بعد نسل انسانی بڑھتی چلی گئی۔ اللہ رب العالمین کا جو مقصد تھا وہ مقصد اولی زمین روئے زمین پر پھیلتی چلی گئی، اور اس طرح حضرت آدم کی اولاد بڑھتی چلی گئی۔ حضرت آدم کی وصال کے بعد، حضرت آدم کا جب وصال ہوا تو آپ نے میوے کھانے کی خواہش کی، پھل کی خواہش کی، تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اور بیٹوں کو بلانے کے بعد کہا جاؤ اور فلاں شخص کے پاس جاؤ اور میوہ لے کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ بیٹے گئے، مگر ایک شہزادہ وہ گیا جسے حضرت شیش علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ وہ نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا تاج حضرت شیش علیہ السلام کے سر پر رکھا۔ حضرت شیش علیہ السلام اپنے باپ کی خدمت میں تھے۔ یہ شہزادے گئے اور پھل کی تلاش میں، مگر
फल का कोई तरीका और फल का कोई ज़ाब्ता उन्हें मालूम नहीं था। अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल को भेजा और जिब्राइल को भेजने के बाद इंसानी शक्ल में आए और आने के बाद फल के सारे जायके, अंगूर, सेब और 2-3 फलों के अशिया को आपने उनके बच्चों के सामने रखा। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा फल की तलाश में जा रहे हैं। बात की ख्वाहिश ये है, बात की तमन्ना और आरज़ू ये है कि हम उसकी बारगाह में फल करें। तो हज़रत जिब्राइल ने कहा अब तुम्हारे बाप के जाने का वक्त हो गया है, जाओ तुम अपने बाप के पास वापस चले जाओ। चुनांचे यही हुआ। जब शहजादे वापस लौट करके अपने बाप के पास आए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 900 साल तक जिंदा रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के शहजादे और शहजादियां हुए ज़मीन पर फैल गई। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पत्नी अफ़्तस से हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया और आपने खुदा की वहदानियत और अपनी रसालत का इकरार करवाया। हज़रत शीश के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। इसी तरह नबियों का सिलसिला चलता रहा। नबियों का सिलसिला चलते चलते हज़रत नूह आए। हज़रत नूह के बाद जुल्किफ्ल आए। हज़रत जुल्किफ्ल के बाद ऐसे पैगम्बरान इस्लाम आते रहे। हज़रत ज़करिया आते रहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आते रहे। और इसी तरह कौम साद में से शद्दाद बादशाह जो था, कौम साद एक कौम थी, वो साद की कौम में शद्दाद था। एक शद्दाद था जो बहुत बड़ा बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। उसी नबियों के खानदान में से ये सिलसिला चलता रहा। सिलसिला चलते चलते नबियों के ज़माने आते रहे। हज़रत नूह पैगम्बर ने 900 साल तक तबलीग फरमाई, मगर कितने लोग ईमान लाए? 40 से 50 लोग ईमान लाए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दिन की तबलीग करते रहे। कितने लोग ईमान लाए? कम से कम कुछ लोग ईमान लेकर के आए। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहे, कुछ कम लोग ईमान लाए। मगर कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफ़ा की शान पर, कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफ़ा की अज़मत पर कि तमाम पैगम्बरान इस्लाम ने कोई 900 साल तबलीग कर रहा है और ईमान लाने वाले 15 आ रहे हैं। कोई 1000 साल तक तबलीग कर रहा है, ईमान वाले 70 हो रहे हैं। मगर मेरे मुस्तफ़ा ने 23 साल तबलीग फरमाई है। मक्का की वादियों से लेकर के दुनिया की हर कोशे में अहले ईमान पाए जा रहे हैं। अल्लाह ने इम्तियाज रख दिया। महबूब और नबियों का मकाम और था। वो 900 साल तबलीग करते रहे, उनका बेटा ईमान न ला सका। वो 900 साल तबलीग करते रहे। किसी के पास 200 ईमान वाले, किसी के पास 500 ईमान वाले, मगर मेरे महबूब ने 23 साल में आपने वहदानियत और रसालत का जब ऐलान फरमाया है तो 1.25 लाख लोगों ने आपके मजहब में कबूल करके इस्लाम के दामन में आकर के दुनिया को शहरो फिक्र दे दिया है। इमामत का सर उसके सरों पर रखा जाता है जो सबसे अजीम हो, जो सबसे महान हो, जो अजमतों का पैकर हो, जो निफतों का पैकर हो, जो बुलंदियों का पैकर हो, जो मियारों का पैकर हो, जो शहंशाहों का शहंशाह हो। इसलिए कायनात में आज सबसे ज्यादा उम्मत मुहम्मदिया ही आपको नजर आएगी। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं प्यारे। चुनांचे अर्ज ये कर रहा हूँ कि इन तमाम नबियों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे महबूब को इस ये ज़मीन पर जलवागर फरमाया है। और जब महबूब जलवागर हुए हैं तो मेरे महबूब के आने का अंदाज निराला है। मेरे महबूब के आने का अनमोल अनोखा ऐसा मामला है कि मेरे नबी तशरीफ ला रहे हैं तो हर जहार जानिब नूर निखत के नगमे सुनाए जा रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा की आमद करीब है। हज़रत आमिना हालत हमल से हो रही है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल करीब रूए ज़मीन पर जिस्म जिस्मानियत के साथ आने वाले हैं। तो अल्लाह ने ज़मीन व आसमां को सजा दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा के नूर से कायनात की हश्र को रोशन कर दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। अल्लाह के हबीब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रूए ज़मीन पर तशरीफ ला रहे हैं। आओ जरा देखो मेरे नबी के आने का अंदाज कैसा है, मेरे नबी के आने का वक्त कैसा है। और मेरे नबी के आने से पहले हजरत आदम को मेरे नबी की बरकत कैसी कैसी मिल रही है। हजरत आमिना फरमाती है कि जब मेरा बेटा मेरे बतन में आया तो ऐसा महसूस हो रहा था जिस तरह और माओं को तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ का कोई एहसास नहीं। मेरे मुस्तफ़ा वक्त हो रहा है, इंशाअल्लाह कल से है ना, कोई दिक्कत नहीं, बोले
تو حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے آپ نے سماعت کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور منتقل ہوتا رہا پاک ارحام سے پاک جسموں کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا نور منتقل ہوتا رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بطن اقدس سے اور انہی کے نسب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا۔ یہاں توجہ طلب بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو غیر ذی زرع میں چھوڑا اور آپ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی اور اس کی خدمت میں آپ لگے رہے، اس کی تعمیر بھی آپ نے فرمائی۔ سورہ بقرہ پڑھتے آپ جائیں گے تو اس میں ذکر ملے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام گارے اور دیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ اس کے بدلے میں تمہیں چاہیے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ایسے پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ تو حضرت ابراہیم نے ایک دعا مانگی تھی، اے مولا تو جو آخری پیغمبر مبعوث فرمائے گا وہ میری ہی نسل میں تو مبعوث فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ ہی کے نسب میں، آپ ہی کے نسل سے حضرت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ماں کے بطن اقدس میں جلوہ گر ہوئے، آپ کی ماں فرماتی ہیں کہ ہر وقت گزرنے کے بعد ایک ایک نبی آ کر کے مجھے بشارتیں دے رہا ہے، مجھے مبارک بادیاں دے رہا ہے، فرشتوں کا ہجوم آ کر کے مجھے مبارک بادیاں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں مبارک باد پیش کرتا ہوں، تمہارے بدن سے ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے جو کائنات میں سب سے افضل ہے، کائنات میں سب سے بلند ہے۔ چنانچہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے میرے مصطفیٰ تشریف لائے، اور جب نبی تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو منور فرما دیا، روشن فرما دیا، اور میرے رب نے اپنے محبوب کے جسم اطہر کی برکتوں سے پورے روئے زمین کو منور فرما دیا۔ یہی وجہ ہے پیارے، یہ جو روشنی، یہ جو نور بکھرے ہوئے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نہ آتے تو کائنات کی کوئی شے نہ آتی، میرے مصطفیٰ نہ آتے تو کائنات کا کوئی ذرہ نہ آتا۔ انشاءاللہ یہاں سے کل آپ کو بیان تفصیلاً سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا قدیر ہمارے بیان کرنے میں کسی قسم کی لفظاً معناً خطا واقع ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔